بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت کالج اسلام آباد کی جانب سے آن لائن لیکچر سیریز برائے جماعت ہشتم کا معاشرت علوم کا آج نواں لیکچر ہے اور اگست و ستمبر کے سیشن کا تیسرا لیکچر ہے۔ آپ کے سامنے میرا یوٹیوب چینل کا پرسنل لنک ہے، اگر کوئی سوال ہو لیکچر سے متعلق تو آپ اس میں کمنٹس میں سوالات کر سکتے ہیں۔ گزشتہ ٹاپک جو تھا ہمارا وہ گول میز کانفرنس کے دو جو اجلاس ہوئے تھے وہ ہم نے پڑھے اور کمیونل ایوارڈ کے بارے میں بھی پڑھا۔ اب جو ہے یہ مختصراً تیسری گول میز کانفرنس کا پڑھیں گے، اس کے بعد اگلے ٹاپک پہ جائیں گے۔ تیسری گول میز کانفرنس 17 نومبر 1932 کو لندن میں تیسری گول میز کانفرنس کا اجلاس شروع ہوا جو 24 نومبر 1932 تک جاری رہا۔ برطانیہ کی لیبر پارٹی نے اس کانفرنس کے دوران میں صوبوں کو پہلے سے زیادہ خود اختیارات دینے کا مطالبہ کیا اور برطانوی حکومت نے اس پہ کمیٹی بنا دی اور اسی کمیٹی کی سفارشات پر برطانیہ نے جو 1935 میں ہندوستان کے لیے جو آئین بنایا اس کمیٹی کی سفارشات کی بنیاد پر ہی بنایا۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیسری گول میز کانفرنس کی بنیاد پر 1935 کا آئین یا کانسٹیٹیوشن بنایا گیا۔ اس کی اہمیت اتنی ہے۔ اگلا ٹاپک ہے صوبہ خیبر پختونخوا، صوبہ جس کو صوبہ سرحد بھی کہتے ہیں، اس وقت کہتے تھے، اور بلوچستان میں اصلاحات۔ یہ جو دو علاقے ہیں شمال مغربی سرحدی صوبہ یا آج کل جس کو صوبہ خیبر پختونخوا کہتے ہیں اور بلوچستان، یہ افغانستان کی بارڈر کے ساتھ مسلم اکثریتی علاقے تھے اور دونوں ہی بہت زیادہ پسماندہ یا بیکورڈ تھے، کوئی ترقی نہیں تھی۔ سرحد کو 1901 میں صوبے کا درجہ ملا، پہلے وہ پنجاب کا حصہ تھا، اور قائد اعظم نے 1929 میں سرحد اور بلوچستان میں اصلاحات کا مطالبہ بھی کیا تاکہ ان کی پسماندگی دور ہو جائے۔ 1935 کا جب آئین برطانیہ نے ہندوستان کے لیے بنایا تو اس کو دوسرے صوبوں کی طرح برابر درجہ دیا گیا۔ سرحد کی عوام نے تحریک پاکستان میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، مگر یہاں پر جو حکومت بنی تھی 1947 میں جو حکومت بنی ہوئی تھی وہ کانگریس نواز تھی، کانگریس کی دوست تھی۔ تو 1947 میں مسلم لیگ نے اس صوبے کی کانگریسی حکومت کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک چلائی اور ان کی حکومت کو ختم کیا۔ 3 جون کے منصوبے کے مطابق، 3 جون کا جو منصوبہ ہم پہلے ابھی آئندہ دیکھیں گے، 3 جون کا منصوبے میں پورے ہندوستان کے علاقوں کا بارے میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان کی مستقبل کا فیصلہ کیا ہوگا۔ تو سرحد کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہاں کے عوام فیصلہ کریں گے ریفرنڈم کے ذریعے کہ انہوں نے کس کے ساتھ شامل ہونا ہے، آیا پاکستان کے ساتھ یا بھارت کے ساتھ، ریفرنڈم یا استصواب برائے۔ تو اس صوبے کی عوام نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا تھا، اس لیے یہ صوبہ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ جہاں تک بلوچستان کی بات ہے تو برطانوی دور میں صوبے بلوچستان کو اس طرح صوبے کا درجہ حاصل نہیں تھا جس طرح کے باقی صوبے ہوتے ہیں۔ اس کے یہ جو انتظامی اکائی یا یہ یونٹ تھا، اس کو چیف کمشنر کا صوبہ کہا جاتا تھا۔ چیف کمشنر جو ہوتا تھا وہ تاج برطانیہ کی طرف سے نامزد شدہ ہوتا تھا، اور وہ وفاقی حکومت کی طرف سے ہی، جو کہ برطانوی حکومت تھی، اس کی طرف سے نامزد شدہ ہوتا تھا، اور یہ کمشنر، چیف کمشنر، جو جرگے کے اس علاقے کے جرگے کے افراد ہیں ان کی مشاورت کے ساتھ حکومتی نظام چلاتا تھا۔ تو اس کو چیف کمشنر کا صوبہ بلوچستان کو کہا جاتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ عوام کے نمائندے اس میں شامل نہیں تھے حکومتی معاملات میں، تو اسی وجہ سے
یہاں پہ ترقی معاشرتی طور پہ، اقتصادی طور پہ، سیاسی ہر اعتبار سے ترقی نہ ہونے کے برابر تھی، اور اس میں چونکہ بلوچستان ایک بہت وسیع و عریض صوبہ ہے، تو رابطوں کی کمی کی وجہ سے بھی تعلیم پسماندگی بھی تھی، لوگ ایک دوسرے کو آپس میں انٹر لنک نہیں تھے، وہاں کے عوام میں اپنے حقوق کے بارے میں بیداری نہیں تھی. تو یہ بلوچستان کی اس وقت حالت تھی، اور چیف کمشنر کا صوبہ ہونے کی وجہ سے غالباً اس کی یہ حالت تھی. 1939 یعنی کہ 1939 میں بلوچستان میں قاضی محمد عیسیٰ نے مسلم لیگ کی برانچ قائم کی، اور 1946 میں کابینہ مشن پلان، ابھی آگے ہم جب پڑھیں گے اس بک میں تو نہیں مگر بہرحال، تو 1946 میں کابینہ مشن منصوبے کی خلاف جب مسلم لیگ نے راست اقدام کا یوم راست اقدام کا اعلان کیا، تو مسلم لیگ بلوچستان نے اس پہ عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا. صوبہ سندھ کی بمبئی سے علیحدگی. انگریز کے دور میں سندھ ایک مسلمان اکثریتی، جو ہمارے پاس جو سندھ ہے مسلمان اکثریتی علاقہ تھا، اور بمبئی پریزیڈنسی کا حصہ تھا. بمبئی پریزیڈنسی کیا تھی؟ یہ ایک بہت طویل و عریض علاقہ تھا، پر ایک وقت میں اس میں یمن کا علاقہ بھی بمبئی پریزیڈنسی میں شامل تھا، تو بہت سارے علاقے اس میں شامل تھے. اور یہاں کا نظام، یہاں کا جو گورنر ہوتا تھا وہ تاج برطانیہ کی طرف سے ہی اپوائنٹ ہوتا تھا، اور یہ اپنے مختلف قسم کے انڈین آفیسر یا برٹش آفیسرز کے ذریعے سے قانون سازی بھی کرتے تھے یہ گورنر صاحب، اور یہاں کا نظام چلاتے تھے. تو قائد اعظم نے سندھ کی پسماندگی دور کرنے کے لیے اس کو بمبئی سے الگ کرنے کا مطالبہ کیا، اور وجہ یہ تھی کہ کسی بھی طور پہ سندھ بمبئی کا حصہ مناسب نہیں تھا. اور 1927 میں جو دہلی تجاویز دی گئی، اس میں بھی قائد اعظم نے سندھ کی بمبئی سے علیحدگی کا مطالبہ کیا تھا. علامہ اقبال نے بھی خطبہ الہ آباد میں سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کرنے کی تجویز دی تھی، کیونکہ سندھ اور بمبئی میں کوئی چیز مشترک تھی ہی نہیں. لہٰذا سندھ کو جو ہے علیحدہ کیا گیا 1935 کے ایکٹ کے مطابق. اگلا ٹاپک ہے 1935 کا ایکٹ، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 جس کو کہا جاتا ہے. برطانیہ نے جو ہندوستان کے لیے آئین مرتب کیا تھا 1935 میں. اس کے جو اہم خط و خال تھے، اہم فیچرز، ایک تو یہ تھا کہ وفاقی طرز حکومت. اس ایکٹ نے برصغیر میں وفاقی نظام قائم کیا. وفاقی نظام میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، جس میں مرکز اور صوبوں کے درمیان میں اختیارات تقسیم ہوتے ہیں. دوسرا جو اس کا اہم پوائنٹ ہے وہ وائسرائے یا گورنر جنرل جس کو کہا جاتا ہے. وائسرائے یا گورنر جنرل کے اختیارات کافی وسیع تھے اس کے ایکٹ کے مطابق. وہ کسی کونسل، کابینہ یا مقننہ کو جواب دہ نہیں تھا، وہ کسی کو بھی جواب نہیں دینی تھا اس ملک کے اندر. عوام کے حقوق کی حفاظت کرنا، حکومت کی مالیاتی حیثیت کو یعنی کہ پیسے کے حوالے سے حیثیت کو محفوظ رکھنا، برطانیہ کی برصغیر سے تجارت کو ترقی دینا، اور انگریز تاجروں کو سہولت بہم پہنچانا وغیرہ اس کے فرائض میں شامل تھا. تیسرا پوائنٹ ہے وفاقی مقننہ. مقننہ یعنی کہ لیجسلیچر، قانون ساز جو ادارہ ہوتا ہے. برصغیر کی مرکزی یعنی کہ جو مرکز میں مقننہ تھی وہ دو ایوانی بنائی گئی تھی. ایک ایوان بالا، ایک ایوان ذیلی، دو قسم کے ایوان. جس طرح آج کل بھی ہماری جو مقننہ ہے دو ایوانی ہیں اسلام آباد میں، جو ہماری وفاقی حکومت میں وفاقی نظام ہے ہمارے پاس. تو اس میں دو ایوانی مقننہ بنائی گئی ہے. ایک سینٹ ہے جو ایوان بالا ہے، اور ایک قومی اسمبلی ہے، ایوان ذیلی ہے. تو اس وقت بھی 1935 کے ایکٹ میں بھی برطانیہ نے جو 1935 کا ایکٹ منظور کیا، اس میں دو ایوانی مقننہ بنائی گئی. اور گورنر جنرل جو وائسرائے تھا وہ مقننہ کا سربراہ تھا. اچھا،
جو 2 ایوان تھے اس میں ایک تھا کونسل آف اسٹیٹ. اس کونسل کے کل 260 ارکان تھے. صوبوں سے 156 اور ریاستوں سے کچھ جو آزاد ریاستیں تھیں یا ان سے 104 ارکان لیے گئے. ہر رکن کی میعاد 3 سال تھی. اچھا، دوسرا جو اس کا ایوان تھا وفاقی اسمبلی جس کو کہتے تھے، اس کے کل ارکان 375 تھے. ان میں ریاستوں سے 125 اور صوبوں سے 250 ارکان لیے جانے کا فیصلہ ہوا تھا. اور اس اسمبلی کی وفاقی اسمبلی کی میعاد 5 سال رکھی گئی. عدلیہ فیڈرل کورٹ کے نام سے مرکزی عدلیہ، جس کو ہم آج کل ہمارے پاس جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے، مرکزی عدلیہ سب سے بڑی عدالت، اسی طریقے سے اس وقت فیڈرل کورٹ اس کو کہا گیا. عدلیہ بنائی گئی جو ایک چیف جسٹس اور 6 ججز دیگر ججز پہ مشتمل تھی. یہ عدالت صوبوں میں قائم ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں سنتی تھی. اس کا کام کیا تھا؟ صوبوں میں جو ہائی کورٹ جو ہے صوبے کی سب سے بڑی کورٹ ہوتی ہے، ہائی کورٹ جس کو کہا جاتا ہے، اگر اس کے خلاف کسی نے اپیل کرنی ہو تو وہ پھر فیڈرل کورٹ میں اپیل کرتا تھا. صوبے کا جو نظام چلاتا نظم و نسق ہوتا تھا وہ کس طرح چلتا تھا؟ ایک گورنر، صوبے کا سربراہ گورنر تھا جسے گورنر جنرل نامزد کرتا تھا. گورنر جنرل کون؟ وائس رائے. اقلیتوں کے تحفظ، سرکاری ملازموں کے حقوق کا تحفظ، آرڈیننس کا کوئی بھی آرڈیننس کا مطلب ہے حکم نامہ. کوئی بھی قانون اگر جلدی میں نافذ کرنا ہو تو اس کو آرڈیننس کے ذریعے سے نافذ کیا جاتا ہے. ملک میں بھی نافذ کیا جاتا ہے. ملک میں گورنر جنرل نافذ کرتا تھا اس وقت، اور صوبے میں گورنر. تو ایک کام اس گورنر کا آرڈیننس کا نفاذ، اور صوبے میں امن و امان کا قیام گورنر کی اہم ذمہ داریاں تھیں. کابینہ کسے کہتے ہیں؟ وزراء کا جو مجموعہ ہوتا ہے، وزیروں کا جو مجموعہ ہوتا ہے، اس کو کابینہ کہتے ہیں. یہ کابینہ وفاق میں بھی ہو سکتی ہے، یہ صوبے میں بھی ہو سکتی ہے. کیونکہ ہم یہاں پہ صوبے کا ذکر پڑھ رہے ہیں تو صوبائی کابینہ ان وزراء پر مشتمل ہوتی تھی جو صوبائی اسمبلی کے ارکان میں سے لیے جاتے تھے. صوبائی اسمبلی کے جو ارکان میں تھے ان میں سے چند ایک کو وزیر بنا کر ہر ایک کے پاس ایک شعبہ دیا جاتا تھا. کسی کو تعلیم، کسی کو صحت، مختلف قسم کے شعبے دیے جاتے تھے. وہ اپنے اپنے شعبے کے مطابق کام کرتے تھے. تو یہ جو وزراء تھے صوبائی اسمبلی کے ارکان میں سے بنائے جاتے تھے. گورنر وزراء کو نامزد کرتا تھا، سلیکٹ کرتا تھا. وزراء اپنی کارکردگی کے بارے میں گورنر کے علاوہ صوبائی اسمبلی کے سامنے بھی جواب دیتے، یعنی کہ اپنی رپورٹ وہ گورنر کو بھی مطمئن کرنا ان کا کام تھا، اور صوبائی اسمبلی جس کا وہ حصہ تھے، کیونکہ صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی ہوتے تھے وہ، تو ان صوبائی اسمبلی کو بھی مطمئن کرتے تھے. صوبائی قانون ساز اسمبلی، ہر صوبے میں ایک قانون ساز اسمبلی بنائی گئی. قانون ساز کونسل کے ارکان 3 سال کے لیے، یہ جو اسمبلی تھی یا کونسل تھی صوبائی، اس کے ارکان 3 سال کے لیے منتخب ہوتے تھے. چھٹا پوائنٹ، جداگانہ انتخاب. مسلمانوں کے لیے مرکزی اسمبلی اور تمام صوبائی اسمبلیوں میں جداگانہ نشستیں رکھی گئیں. ان نشستوں کے لیے انتخاب میں صرف مسلمان حصہ لیتے اور مسلمان ہی ووٹر کے فرائض ادا کرتے تھے. جس طرح آپ کو بتایا ہے جداگانہ انتخاب میں اسی طرح ہوتا ہے کہ مسلمان کو ووٹ دے گا. صوبائی خود مختاری، صوبوں کو بڑی حد تک خود مختاری دی گئی. 2 عملی نظام کو ختم کر دیا گیا. 2 عملی نظام آپ لوگوں نے پہلے اس کا ذکر پڑھا ہے کہ ایک گورنر کی کونسل ہوتی تھی، اور اس طریقے سے کچھ اختیارات گورنر کے پاس ہوتے تھے جو کہ مرکز کا نمائندہ ہوتا تھا، اور کچھ اختیارات صوبے کے وزراء کے پاس ہوتے تھے جو کہ صوبے کو ہی جواب دہ ہوتے تھے، صوبے کی عوام کو. تو 2 عملی جس کو ڈائیارکی کہا جاتا ہے اس کو ختم کر دیا گیا 1935 کے ایکٹ میں، کیونکہ اس میں مسائل جنم لے رہے تھے. تمام محکمے مقامی وزراء کے تحویل میں دے دی گئے. تمام، جس طرح میں نے آپ کو بتایا وزیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنے محکمے کو چلانا. تو مختلف جو وزیر بنائے گئے تو وہ مختلف محکموں کے سربراہ بنائے گئے، وہ اپنے محکمے کو چلاتے تھے. صوبے کا نظام چلانے کے لیے صوبائی انتظامیہ کافی بااختیار تھی. تو یہ 1935 کا جو ایکٹ ہے اس کے خد و خال یہ تھے.
اگلا جو ٹاپک ہے آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام، یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم آج کر لیں اسی ویڈیو میں۔ آل انڈیا مسلم لیگ جو بنی اس کے حوالے سے آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام 1906 میں 30 دسمبر کو عمل میں آیا۔ شروع میں ابتدا میں مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ اور حکومت سے وفاداری اس کے آئین میں شامل تھا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کے بارے میں پڑھا تھا تو وہ کن حالات میں وہ بنی اور اس کے شروع کے جو مقاصد تھے وہ کیا تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ انگریزوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنا، مسلمانوں کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت اور انگریزوں کے دلوں میں جو غلط فہمیاں وہ دور کرنا، اور دیگر اقوام کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا۔ یہ تو آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام کے مقاصد تھے، مگر آہستہ آہستہ اس کے مقاصد میں اور مقام میں تبدیلی ہو گئی۔ تو آل انڈیا مسلم لیگ کا جو مقام 1926 سے 1936 کے درمیان تھا یہ ہم ابھی دیکھتے ہیں۔ بدلتے ہوئے حالات نے اس جماعت کو مجبور کیا کہ وہ اپنی سیاسی جماعت کے مقاصد تبدیل کریں۔ 1905 میں تقسیم میں بنگال سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا تھا، لیکن 1911 میں یہ تقسیم منسوخ ہو گئی۔ اس سے مسلمان بہت زیادہ ان کو صدمہ ہوا، اور اس موقع پر مسلمانوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے جو مقاصد تھے، آئین کے مقاصد تھے، اس میں تبدیلی کی شدید ضرورت محسوس کی کہ یہ صرف انگریزوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہی کافی نہیں ہیں، ہمیں مزید تبدیلی کرنی چاہیے اس کے مقاصد میں۔ اس زمانے میں 2 سیاسی جماعتوں کی رکنیت رکھنے کی اجازت ہوتی تھی۔ آج کل تو نہیں ہو سکتا، مگر اس دور میں اجازت تھی۔ تو قائد اعظم نے جو اس وقت کانگریس کے بھی ممبر تھے اور ساتھ ساتھ مسلم لیگ کے بھی ممبر تھے، 1913 میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی تو دونوں کے ممبر بن گئے۔ انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کی کوششیں تیز کر دیں۔ اسی دور میں میثاق لکھنؤ یا معاہدہ لکھنؤ بھی ہوا، یہ بھی قائد اعظم کا بہت بڑا کارنامہ تھا، یا مسلم لیگ کا بہت بڑا کارنامہ تھا، جس میں اس کے تحت مسلم لیگ کی مسلمانوں کی ایک الگ حیثیت کانگریس نے تسلیم کر لی تھی۔ دہلی تجاویز اور سائمن کمیشن کے بائیکاٹ کے سوال پر 1927 میں مسلم لیگ 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک شفیع گروپ اور ایک قائد اعظم کا گروپ، جس کی وجہ تنازع جداگانہ انتخاب تھا، کیونکہ قائد اعظم نے دہلی تجاویز میں جداگانہ انتخاب کا حق چھوڑنے پر رضامندی دی تھی کچھ شرائط کے ساتھ، مگر شفیع گروپ نے اس چیز کی حمایت نہیں کی تھی۔ لہٰذا مسلمانوں کا اپنا اتحاد جس کی ترجمانی مسلم لیگ کرتی تھی ختم ہو گیا۔ جب نہرو رپورٹ پیش کی گئی اور اس پر سخت احتجاج کیا گیا، جگہ جگہ جلسے اور تقریریں کی گئی، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ مسلمانوں کی سیاسی زندگی اور بہتری کا انحصار مسلم لیگ کے طاقتور ہونے پر ہے۔ جناح لیگ اور شفیع لیگ میں جو تھوڑے بہت اختلاف تھے 1929 میں قائد اعظم کے 14 نکات کے بعد ختم ہو گئے۔ قائد اعظم کے 14 نکات ابھی آپ لوگوں نے دیکھے بہت زیادہ تفصیل سے، اور اس کے بعد جو شفیع گروپ اور جناح گروپ میں جو اختلاف تھے وہ ختم ہو گئے، مسلم لیگ ایک ہونے کا امکان ہو گیا۔ جب قائد اعظم انگلستان چلے گئے تو مسلم لیگ کافی کمزور ہو گئی۔ انگلستان وہ ناراض ہو کر چلے گئے تھے، اور اس کی وجہ سے مسلم لیگ کافی کمزور ہو گئی۔ 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس الہ آباد میں علامہ اقبال نے صدارتی خطبہ دے کر مسلم لیگ کی نظریاتی جنگ کو جاری رکھا اور برصغیر میں علیحدہ مسلم ریاست کا تصور دیا۔ مسلم لیگ کی کمزور حالت کو دیکھتے ہوئے اور منائے جانے پر مختلف لیڈران نے ان کو منایا قائد اعظم کو۔ قائد اعظم 1934 میں واپس تشریف لائے اور مسلم لیگ کو فعال کرنا، ایکٹیو کرنے میں مصروف ہو گئے۔ آپ کی انتھک کوششوں سے چند ہی سالوں میں مسلم لیگ پھر سے ایک طاقتور جماعت بن گئی۔ اگلا ٹاپک پھر ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ کریں گے۔ یہ لیکچر کیونکہ تھوڑا طویل ہو گیا۔ شکریہ۔